أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اسی کی فرمان روائی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے سورہ تغابن شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، 18 آیتوں اور 2 رکوعوں پر مشتمل۔ اس میں ایک لفظ تغابن آیا ہے، اس کا مطلب ہے ہار اور جیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے خطاب کر کے سب سے پہلے 4 باتیں، بنیادی باتیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ یہ کائنات جس میں تم رہ رہے ہو، زندہ ہو، یہ کائنات اپنے آپ وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ اس کو بنانے والی کوئی ہستی اور ذات ہے۔ وہی ہے تمہارا خالق اور مالک، پالن ہار، رب العالمین، قادر مطلق، جو بے عیب ہے اور کامل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری کی ساری کائنات فضول، عبث، بیکار، فالتو میں نہیں بنائی گئی ہے، کھیل تماشے کے لیے نہیں، بلکہ ایک مقصد کے تحت جو ہے اس کو بنایا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور ایک بہترین شکل و صورت اور صلاحیتوں کے ساتھ تم کو پیدا کیا، اور تمہیں یہ اختیار دے دیا گیا کہ تم چاہو تو مانو یا چاہو تو کفر کرو، لیکن تمہارا خالق اور مالک تمہاری نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ تم اپنی آزادی کا کس طرح استعمال کرتے ہو، تمہارے اختیارات کا استعمال جائز کرتے ہو یا ناجائز کرتے ہو۔ اور چوتھی بات یہ کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم آزاد چھوڑ دیے گئے ہو، بلکہ تم ایک ذمہ دار ہو، جواب دہ ہو اللہ کے سامنے۔ ایک دن آنے والا ہے، تم سب کو ہمارے پاس واپس لوٹ کر آنا ہے، اور پھر وہاں پر محاسب اعمال ہوگا، اور اللہ وہ ہے جو تمہاری ہر چیز سے پوشیدہ چیز سے بھی واقف ہے، اور تم سے وہ حساب و کتاب لے گا۔ اور جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، جو منکرین ہیں، ان کو 2 باتیں اس میں جو ہے واضح کر دی گئی کہ دیکھو اللہ کو تم جو نہ مان رہے ہو، تو جو قومیں اس سے پہلے اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ انسانی، تو جو تباہ و برباد ہوئی، آتے گئی اور جاتے گئی، مختلف قومیں ہلاک ہوتی گئی۔ تو اس کی جو وجوہات تھی وہ 2 اصل بنیادی وجوہات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے جو بھیجنے کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت ہوتی تھی، لیکن جب رسول آتے تو جن قوموں نے اس کا انکار کیا ماننے سے، تو پھر وہ راہ سے بھٹک گئے اور گم ہو گئے۔ ایک تو وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ ان کی تباہ ہونے کی یہ تھی کہ آخرت کا جو عقیدہ اور یقین کا معاملہ جو تھا کہ آخرت آنے والی ہے، ایک دن آنے والا ہے جس دن ہمارا حساب و کتاب ہوگا، تو وہ اس کو بھلا بیٹھے اور یہ سمجھنے لگے اپنے زعم باطل میں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، سب کچھ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی خالق و مالک ہماری کوئی پوچھ کرنے والا نہیں ہے، یہ سوچ کر انہوں نے زندگی گزاری۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کو متنبہ اور خبردار کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ ان 2 وجوہات کی بنا پر تباہ ہوئی ہیں۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، تو پھر چاہیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نازل شدہ چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتاری ہے، جس کا نام قرآن مجید ہے، اس پر ایمان لا کر اس کی اطاعت کرو، تو پھر تم کامیاب ہوگے۔ ورنہ تمہارا حشر بھی ایسے ہی ہوگا جیسا کہ پچھلی قوموں کا ہوا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کر دیا۔ یعنی جو قوموں کے پاس عقیدہ آخرت کمزور ہو جاتا ہے یا نہیں رہتا ہے، تو پھر ان کو وہ جو ہے اپنے آپ کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ ان کا عمل اور ان کا کردار جو ہے ان کو ایسی تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا لازمی ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا جاتا ہے، ان کے وجود کو اس دنیا سے
پاک کر دیا جائے، دنیا کو جو ہے ان کے وجود سے پاک کر دیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں سب کے سب اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے، اور اس دن فیصلے ہوں گے، سب کی چوریاں اور سب کے غبن سامنے آئیں گے، تم نے جو جو بھی کیا ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے فیصلے ہوں گے، اور جو اچھے عمل کیے ہیں، جو ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کیا ہے، اس کو بھی جو ہے انعامات کی شکل میں جنت ملے گی، اور جس نے کفر کا اور فسق و فجور کو اپنایا تھا تو پھر اس کو جہنم ملے گی، اور اس دن ساری یعنی ہار جیت ہوں گے اور قسمتوں کے فیصلے ہوں گے۔ اور ایمان والے بندوں سے مخاطب کر کے 4 باتیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ جو کچھ بھی مصیبت اور پریشانیاں تمہارے اوپر آتی ہیں وہ سب کے سب اللہ کی اذن اور اجازت کے ساتھ ہی آتی ہے، اس کے بغیر نہیں آتی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ فرمایا، اور لہٰذا تم ثابت قدم رہو اور یہ بات دیکھتے رہو کہ تم جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ جس طریقے سے کرنے کا ہے اس طریقے سے کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ہدایت سے نواز دیں گے۔ تمہارا بھروسہ تمہاری اپنی ذات پر یا تمہاری اپنی قوت پر یا کسی اور کی قوت پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے کا پورا بھروسہ اور توکل اللہ تعالیٰ ہی پر ہونا چاہیے۔ اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی، اور یہ بات بتا دی کہ ایمان والوں کو کہ صرف ایمان یہ کہہ دینا کہ ہم نے ایمان لایا ہے کافی نہیں ہے، بلکہ عملاً تم کو عمل صالح اختیار کرنا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنی ہوگی، تو وہی ایمان تمہارے لیے مفید اور فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اور آخری چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے اس میں متنبہ و خبردار کیا ہے ایمان والے بندوں کو کہ دیکھو تمہارے مال اور تمہارے اہل و عیال تمہارے لیے ایک زبردست فتنہ اور آزمائش ہے، کیونکہ یہ 2 چیزیں ہی ایسی ہیں، جبکہ اس سے پہلی صورت میں بھی یہ بات آ رہی تھی، تو یہ چیزیں انسان کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے دور کر دیتی ہیں اگر اس میں انسان اس کی محبت میں یعنی غلو کر دیتا ہے اور پڑ جاتا ہے اپنے اہل و عیال کی محبت اور مال کی محبت میں، تو اس کو متنبہ و خبردار کیا گیا ہے کہ تم ایسا کبھی بھی نہیں کرنا، ان سے ہوشیار رہنا اور ہمیشہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ یہ ساری باتیں بتا کر سورت شروع ہو رہی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، انہیں تسبیح بیان کری ہے۔ یہ مسبحات کی جو صورتیں آ رہی تھی اس میں کی سب سے آخری صورت ہے، جس میں ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، جو سبحہ یا یسبحو سے جو شروع ہوتی ہے، تو تسبیح بیان کر رہی ہیں زمین و آسمان کی ساری چیزیں، یعنی جو بھی آسمان اور زمین میں ہے، ساری کائنات میں ہے، ایک ذرے ذرے سے لے کر کہکشاؤں تک سب کے سب اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، اور اس بات کے بھی قائل ہیں، اس بات کی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامل ہے، بے عیب ہے، ہر نقص سے پاک ہے اور ہر غلطی سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ ہے اللہ تعالیٰ جنہیں جو اس کائنات کو جو بنایا ہے کہ وہ زبردست حکمتوں کے تحت بنایا گیا ہے، یہ کوئی ابس بیکار فضول میں نہیں بنایا گیا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہارا خالق ہے اور تمہارا مالک ہے، تمہارا فرمان روا ہے اور تم سب کا پالنہار ہے۔ اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی۔ اور ایک بات یہ کہ وہ ساری کی ساری کائنات کی ساری چیزیں اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو۔ لہ الملک فرمایا اس کے بعد، یعنی اسی کی فرمان روائی ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں ساری دنیا پر، ساری کائنات پر تصرفات کسی کے چل رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے، کسی اور کے نہیں۔ کہیں کہیں پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو بادشاہت، کسی کو حکومت اور کسی کو سلطنت ملی ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے ہیں اس کے پاس رکھتے ہیں۔ وہ محدود اختیارات اور تصرفات کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں عارضی طور پر، لیکن جب چاہتے ہیں اس کو واپس لے لیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی انہیں تصرفات کے مالک ہے۔ اس دنیا اور اس کائنات کو بنا کر انہوں نے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر آن اس پر وہی حکومت کر رہے ہیں، وہی تصرفات کر رہے ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فرمایا اس کے بعد، اور ساری تعریف کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی ہے۔ اگر کوئی شے، کوئی ہستی دنیا میں قابل تعریف نظر آتی ہے تو وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز اگر اچھی نظر آتی ہے، حسین نظر آتی ہے،
خوبصورت نظر آتی ہے، قابل تعریف نظر آتی ہے، کوئی طاقتور نظر آتا ہے، کوئی مالدار نظر آتا ہے، تو وہ سب کا سب دینے والی ذات کون سی ہے؟ وہ تعریف جس کی ہو رہی ہے اصل میں تعریف اللہ رب العالمین ہی کی ہے، کیونکہ اس اللہ نے اس کو وہ ساری جو ہے صلاحیتیں عطا فرمائی ہے، لہٰذا اس کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اصل میں تعریف ہونی چاہیے، اور اگر یہ ہم کو شکر کے معنی میں اگر لیں گے تو نعمتوں کا دینے والا جو ہے کون سی ذات ہے؟ وہ صرف اور صرف جو ہے اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، ساری نعمتوں کا، یعنی محسن جو ہے ساری مخلوقات کا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ کوئی اگر کسی کو کچھ یعنی دے رہا ہے، اس کے ہاتھوں سے اگر دیا جا رہا ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ دے رہا ہے، اور اس نعمت کا پیدا کرنے والا وہ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس وجہ سے وہ نعمتوں کا وہ جو ہے مستحق بنا ہے، اور پھر وہ اگر اس کے ذریعے سے اس کے ہاتھوں سے کسی کے پاس وہ نعمتیں پہنچ رہی ہے تو جو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمتیں دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن چونکہ اس کے ہاتھوں سے ہمیں مل رہی ہے اس لیے ہم اس کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ جو ہے اپنے اس کا خالق نہیں ہو نعمتوں کا، یہ بات بھی ہم کو سمجھنا چاہیے، وہ نعمتیں جس ہستی کے پاس آج ہمیں نظر آتی ہیں وہ اس کا خالق نہیں ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر وہ ہمیں بھی نہیں دے سکتا تھا، لیکن چونکہ اللہ کی توفیق ہوئی اس لیے اس نے ہمیں یہ نعمتیں دی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا جو ہے شکر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی حمد ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر مطلق ہے، اس کی طاقت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم فَمِنكُم كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ واللہ بما تعملون بصیر، وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس کے جو ہے کئی ایک معنی فقہا نے لیے ہیں، اور ایک معنی تو یہ ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا اور تم میں سے بعض ہو کہ اس کو مانتے ہو اس بات کو کہ وہ خالق ہے تمہارا، اور بعض ہو کہ نہیں مانتے وہ خالق ہے تمہارا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا اور ارادے اور اختیار کی آزادی دے دی، اور دے کر تم کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اور تم کو یعنی یہ چھوڑ دیا گیا کہ تم جو چاہیں کرو، تم چاہے تو اس پر ایمان لاؤ، اس کی بات کو مانو، تسلیم کرو، چاہے تو اس کا کفر کرو، لیکن تمہیں امتحان میں اور آزمائش میں ڈالا گیا ہے، تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، تمہیں جو ہے ایک دن آ کر اس کے پاس جواب دینا ہوگا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمایا سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی زندگی اور موت کو جو اللہ تعالیٰ پیدا کیے ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یہ اس کا دوسرا مطلب ہے۔ اور اس کا تیسرا مطلب فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، فطرت سلیمہ اور فطرت صحیحہ پر پیدا کیا ہے، اور اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک ماننے سے انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فطرت سے بغاوت کر رہا ہے، اور اگر کوئی مان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فطرت کے مطابق کام کر رہا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں یہ بات بتائی کہ جو تم اپنا ایک سو ہو کر اپنا چہرہ اور منہ اس اللہ کی طرف پھیر لو، اور فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ، اس اللہ کی طرف جس نے تم کو پیدا کیا اور سارے انسانوں کو جس نے اس دین کی طرف، اس دین کی جانب پیدا کیا، یعنی اس کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور یہی دین ہے سچا دین، دین اسلام جسے کہا جاتا ہے، اور اسی کی طرف تم اپنا رخ اور اپنا چہرہ یکسو ہو کر موڑ لو اور اسی کی طرف تم لگ جاؤ، اور یہی سچا اور صحیح اور درست دین ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اس نے تم کو پیدا کیا اور پھر اس نے تم کو اختیارات بھی دیے۔ اور ایک بات یہ کہ انسان اگر اس بات پر بھی جو ہے چوتھا نظریہ اس کا یہ ہے کہ غور کرے کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، میں قابل ذکر نہیں تھا، میں موجود نہیں تھا، مجھ کو کس نے موجود کیا؟
آج میں جو ہے دنیا میں آج زندہ ہوں تو کس کی وجہ سے، کس نے مجھے عدم سے وجود میں لایا، اور یہ ساری نعمتیں جو مجھ کو دی گئی ہیں، بولنے کی نعمت، چلنے پھرنے کی نعمت، دیکھنے کی نعمت، کھانے پینے کی نعمت، دیگر ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں، یہ کس نے مجھے دی ہے؟ تو یہ اگر سوچے گا تو پھر اپنے خالق اور مالک کو پہچان لے گا، اور اگر اس کو نہیں سوچے گا تو جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا اور اس سے بغاوت کرے گا، تو یہ اس سے جو ہے بغاوت کرنا ہے اور سرکشی کرنا ہے۔ تو ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے انسان اگر سوچے کہ میرا خالق اور مالک کون ہے تو اس کو سمجھ میں آ سکتا ہے کسی بھی نظریے کے تحت، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کو آزادی دے کر بھیجی ہے دنیا میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نافرمانی کرے اور اپنی آزادی کا ناجائز استعمال کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزادی دینے کے بعد تمہیں جو ہے دیکھ رہے ہیں، تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، اور ایک دن آنے والا ہے، اس دن سب سے سوال و جواب ہوگا اور پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے اس آزادی کا اختیار جو دیا گیا تھا اس کا کیسے استعمال کیا، درست اور صحیح استعمال کیا ہے اگر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتیں تمہارے لیے تیار ہوں گی، دائمی اور ہمیشگی کی نعمتیں، اور اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے، ناجائز استعمال کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو جو ہے ہم للکاریں گے اور مزید جو ہے عذاب میں ہمارے لیے اضافہ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔